ان کی کتاب میں اس رسول کی نشانیاں تھیں جو آج انہوں نے مٹا دی ہوئی ہیں، اسی وقت مٹا دی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اس پہ ہمیں پھر حدیث ملتی ہے کہ ہماری ماں اماں صفیہ ام المومنین جو تھیں، وہ ایک بہت بڑے یہودی ربی اس کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارا مفتی ہوتا ہے، آیت اللہ جس طرح اہل تشیع کہتے ہیں یا ہم مفتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ اس کو ربی کہتے ہیں۔ وہ اس وقت کا سب سے بڑا ربی تھا، حی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعزاز دیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا، اور وہ جنت کی ملکہ ہوں گی اور پوری امت کی ماں ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تھیں ایک یہودن، ایک یہودی کے گھر وہ پیدا ہوئیں۔ تو وہ کہتی ہیں میں 7-8 سال کی بچی تھی، 10 سال کی ہوں گی، 12 سال کی ہوں گی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میرے والد اور میرے چچا نے کہا کہ اس کو دیکھنے جانا ہے، اور وہ انہوں نے کتابوں میں وہ نشانیاں کھولیں، لکھیں، یاد کیں۔ تو جب وہ واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی میرے والد نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تو میرے چچا نے پوچھا کہ بتاؤ، انہوں نے کہا بندہ تو وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب یہ ہمارے میں پیدا ہی نہیں ہے، ہمارے میں سے نہیں ہے، تو ہم نے تو اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ اماں صفیہ کہتی ہے میں نے خود سنا، اور مجھے اپنے باپ پہ اتنی حیرانگی ہوئی کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ تو پھر ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ایمان آیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ نشانیاں تو ساری پوری ہیں لیکن ماننا نہیں، ماننا نہیں پھر بھی۔ تو یہ اتنی خبیث قوم ہے۔ انہوں نے وہ ان کو ڈائسپورا ملا، اور ڈائسپورا اتنا ان کا مثلا سمجھ لیں کہ سخت تھا، سویر تھا، کہ ان کو پرسیکیوشن ان کی گئی، ان کو گیٹوز میں رکھا گیا، یہ عام لوگوں سے مختلف لباس پہنایا گیا، کیونکہ پوری دنیا، پوری انسانیت کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کے ردے ہوئے مغضوب غیر المغضوبی علیہم جن کہتے ہیں نا جی، غضب شدہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو رد کر دیا ہوا ہے۔ تو لوگ نفرت کرتے تھے ان سے۔ یہ 2000 تقریباً 1800 سال ان کا پھر ڈائسپورا رہا۔ لیکن فلسطین میں بیت المقدس پہ ہم بات کر رہے ہیں، بیت المقدس پہ پھر جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کیا، وہاں چونکہ پیدائش ہوئی تھی، انہوں نے وہاں ان کی یادگار بنائی، معبد تعمیر کیا، کیونکہ رومنز کرسچن ہو گئے تھے، تو وہ شہر ان کے لیے بھی مقدس اختیار کر گیا، تقدیس اختیار کر گیا۔ یہودیوں کے لیے وہ مقدس سرزمین تھا، عیسائیوں کے نبی چونکہ وہاں پہ آئے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بنی اسرائیل کے ہی رسول تھے، لیکن بنی اسرائیل کو بھگا دیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے وہاں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی شاندار اپنا چرچ جس کو کہتے ہیں، گرجا، انہوں نے وہ وہاں قائم کیے، اور اب وہ وہاں قابض ہو گئے، اور یہودیوں پہ پابندی تھی، وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب یہ پابندی ان پہ لگی 70 عیسوی میں، اور سیدنا عمر فاروق نے اس کو فتح کیا، کوئی تقریباً سمجھ لیں کہ 640 کے راؤنڈ اباؤٹ میں، 630-40 کے درمیان میں کہیں، ٹھیک ہے، ہاں 635 میں یا 630 اور 40 کے درمیان میں کہیں فتح کیا، یعنی 550 سال کے قریب ان کو داخل تک نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اتنا اسٹرانگ بین تھا، اتنا اسٹرانگ بین تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق جب فاتح بن کے وہاں گئے، اب دیکھیں یہ عجیب بات ہے، آج وہ کتابیں اتنی بدل دی ہوئی ہیں انہوں نے، کہ مسلمانوں نے پھر جب اس شہر کا محاصرہ کیا، جو آپ نے قبلہ اول والی بات کی ہے، وہ یہ تھا کہ چونکہ اللہ کی آخری نازل شدہ کتاب قانون کی جو تھی وہ تورات تھی، اس کے بعد زبور آئی، وہ حمد کی نظمیں ہیں، اس میں قانون نہیں ہے، اوکے، اس کے بعد انجیل آئی، وہ بھی کوئی بیسک قانون تورات کا نفاذ ہے، تورات کو منسوخ نہیں کیا تھا انجیل نے، اسی کے نفاذ کے لیے آئی، اس کے اندر لاس ہے، اس میں نیکسٹ میں امپلیمنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔
اب بیسک کتاب اس وقت اللہ کے قانون کی تورات تھی، اور تورات کے مطابق قبلہ جو تھا وہ یہی تھا، بیت المقدس۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے تھے مکہ میں اگر آپ آج بھی باب عبدالعزیز سے داخل ہوں تو آپ کے سامنے جو کعبہ کی دیوار آتی ہے وہ آتی ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کی درمیان والی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا سمجھ لیں کہ یہ ایک اگر کعبہ کا ڈیزائن ہے تو یہاں باب عبدالعزیز ہے، آپ یہاں سے داخل ہوں تو یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے، اور یہاں سے حتیم شروع ہو رہا ہے، یہ ایسے ہے، سمجھ گئے آپ؟ انٹر کنیکٹڈ ہے نا؟ نہیں، یہ مثلا یہ کورڈ ہے، یہ سین ہے اس کا گول بیزوی سا، ٹھیک ہے۔ اس کارنر کو کہتے ہیں رکن یمانی، اس کو کہتے ہیں حجر اسود، یہاں حجر اسود لگا جس کو ہم چومتے ہیں، جو لیفٹ پہ آئے گا، یہاں دروازہ ہے کعبے کا، یہاں مقام ابراہیم ہے، پھر آگے حتیم ہے۔ اب یہاں اگر آپ نماز پڑھے نا اس دیوار کے سامنے تو یہ بالکل سیدھا اس کعبہ بھی سامنے آ جاتا ہے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا ہے، اسی لیے یہ کنفیوژن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادھر پڑھتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ہے مکہ اور مدینہ یہاں لوکیٹڈ ہے، اب جب آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے تو یہ دیکھیں، یہ ہو گیا کعبہ مکہ، یہ ہو گیا مدینہ، اور یہ ہو گیا بیت المقدس۔ اب یہاں سے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں ہی سامنے ہیں، اب یہاں سے اٹھ کے آپ ادھر آ گئے تو اب یہ تو الٹی سمت پیچھے چلا گیا، آپ کی پشت پہ آ گیا، اور یہ آپ کے فرنٹ پہ آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہاں یہودی بھی تھے، تورات ہی اللہ کا قانون تھا، قرآن نے ابھی اس کو منسوخ نہیں کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 15 16 یا 13 ماہ لوگ کہتے ہیں وہ یہاں سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل کی خواہش کو جانتے ہیں، آپ اپنا منہ مسجد الاقصیٰ سے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے اور اب اسی کو اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ یہ آیت آئی، پھر ہمارا قبلہ یہ بنا، اس سے پہلے اللہ کے قانون میں قبلہ وہی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ ٹائم کے لیے قبلہ وہ رہا، پھر پرماننٹلی یہ والا، پرماننٹلی یہ اللہ نے کہا کہ قبلہ اسی کو بنا لے، اسی لیے یہ کنفیوژن جو پھیلائی جاتی ہے، ہمارا قبلہ اب یہی ہے، یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، لیکن وہ پہلے ایک الائنمنٹ میں تھا، اسی لیے تصور کیا اس لیے تصور کیا، لیکن جب یہاں آ گئے تو وہ کنفیوژن دور ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی نماز پڑھی، پیچھے اس طرف نہیں نماز پڑھی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آج بھی مسجد قبلہ ہے نا مکہ میں، مدینہ شریف میں، آپ وہاں جائیں تو وہاں 2 محرابیں بنی ہوئی ہیں، ادھر بھی محراب ہے، ادھر بھی محراب ہے۔ تو میں نے وہ دونوں دیکھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے وہ نیچے والی محراب ختم کر دی، اوپر نشانی بنا دی ایسے، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے، ادھر بھی نماز، ہمارے جو پاکستانی دیسی جاتے تھے نا، وہ 2 نفل ادھر ٹور دیندے ہیں، 2 ادھر ٹور دیندے سن، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے وہ محراب پھر ختم کر دی اور اوپر اب نشانی اس کی اوپر بنائی ہوئی ہے، سنگل ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں۔ تو وہ 10 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت وہاں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ نے وہی نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منہ کر کے کھڑے تھے، وہ ایسے گھوم گئے تو یہ صف پوری کی پوری ان کے پیچھے گھوم گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا وہی آ گئی ہے، لیکن صحابہ نے کویشچن نہیں کیا۔ اب دس واز دا بگیسٹ مومنٹ آف اینی ہیومن باڈی، اینی ہیومن لائف، کہ آپ کا قبلہ چینج کر دیا جائے۔ ذرا غور کریں نا کہ ایک بندے کے پیچھے آپ نے اپنا دین بدلا، اپنے ماں باپ سے لڑائیاں کی، گھر والوں اپنا وطن چھوڑا، اس نے کہا کہ قبلہ ادھر ہے، اور ایک دم شام کو اس نے کہا یہ قبلہ اب ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے جو کھڑے تھے ان میں سے کسی بندے نے کویشچن نہیں کیا، تو اللہ نے بتایا بھی نہیں کیا تھا کہ وہی نازل ہوئی ہے، وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رابطہ تھا نا۔ تو اسی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 بندوں کو وہاں جنت کی بشارت دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا آپ نے، لیکن ڈیٹیل اب بتائیے۔ عشرہ مبشرہ جو ہے نا جی، کیونکہ انہوں نے کویشچن ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کہیں تو ادھر سجدہ کر دیں گے، آپ کہیں تو ادھر کر دیں گے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں۔
ہمارا تعارف اللہ سے آپ نے کروایا ہے، ہمیں آپ کی خواہش عزیز ہے، آپ چاہیں تو جس طرف چاہیں ہم اس طرف ہو جائیں۔ یہ ایک مر مٹے تھے وہ لوگ اپنے رسول کے پیچھے کہ قبلہ تک ہائیسٹ پوائنٹ آف آئیڈیالوجی چینج کر دیا اور انہوں نے کوئی کویشچن ریز نہیں کیا۔ تو یہ بیت المقدس کی جناب یہ ہے ہسٹری اب اس کی، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر نے جب اس پہ قبضہ کیا تو انہوں نے پھر عیسائیوں نے وہاں ایک شرط رکھی، انہوں نے بھی کتابوں میں پڑھ کے دی ہے۔ اب یہ کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا جو انہوں نے یہ ختم کر دیے ہیں، کہیں چھپا دی ہیں۔ انہوں نے کہا خالد بن ولید، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح اور عمر بن العاص نے مل کے جب اس کا محاصرہ کیا تو یہ شہر کی دیواریں بہت بڑی تھیں اور بڑا مضبوط شہر تھا، اور اس خود کفیل شہر تھا، اس کے اندر سب اس وقت چونکہ لوگ دیواروں والے شہر بناتے تھے، تو انہوں نے آگے کہا کہ تم قیامت تک محاصرہ کر کے بیٹھے رہو نا، تم اس کو نہیں فتح کر سکتے۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دنیا سے بیزار بادشاہ آئے گا جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، وہ اس کو فتح کرے، فقیر بادشاہ آئے گا وہ اس کو فتح کرے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس بادشاہ کی نشانی ہے ہمارے پاس۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے خالد بن ولید کو نا پھٹے پرانے کپڑے پہنا کے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہاں ان کو آگے کر گا، یہ بادشاہ ہمارا دیکھو فقیر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری کتاب کی نشانیوں کے مطابق یہ نہیں ہے وہ۔ تو پھر انہوں نے عمر کو لکھا، تو سیدنا عمر نے شورا بلائی، شورا نے ڈسیژن دیا کہ آپ جائیں۔ تو سیدنا عمر جب آئے وہاں پہ تو وہ قدرتی واقعہ ایسا ہوا کہ غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، اور پیچھے کو کیچڑ تھا، وہ جوتے اتار کے بھی ہاتھ میں پکڑ لیے، جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پہ 3 پیوند لگے ہوئے تھے، اس نے ایک پیوند ایک ٹکڑا لگائی سرخ چمڑے کا ہوا تھا جو دور سے نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، اور کیچڑ میں بھیگے ہوئے پاؤں تھے اور ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی تھی، اور 20 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران تھا۔ 20 لاکھ مربع میل، پاکستان 3 لاکھ مربع میل ہے، 20 لاکھ مربع میل کا وہ اس وقت حکمران تھا۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہماری کتاب کے مطابق تمام نشانیاں پوری ہیں، یہی شخص ہے، یہ لو چابیاں، لیکن ایک شرط انہوں نے کہا، یہودی نہیں آئیں گے۔ پھر وہی والی شرط جو آپ نے بتایا کہ اتنے سالوں تک یہودی داخل بھی نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا یہودی نہیں آئیں گے۔ تو سیدنا عمر نے کہا نہیں، ایسے نہیں کرو، ہر انسان کو اپنے مذہب کے اوپر پرچار عمل کرنے کا حق حاصل ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ معاہدہ ہوا کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ تو اس وقت سے لے کر 1914 تک، 735 سے لے کر 1914 تک کسی یہودی نے کسی نے وہاں پراپرٹی نہیں خریدنے دی، 1 انچ بھی، اور رہنے بھی نہیں دیتے تھے، آؤ زیارت کرو جاؤ۔ اس دوران مسلمان بھی اس پہ قابض رہے، کرسچنز بھی اس پہ قابض رہے۔ 1914 میں آ کے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آخر الزمان شروع ہو چکا ہے، 1914 میں آ کے جب عثمانیوں کو شکست ہوئی اور برطانوی فوجیں وہاں داخل ہو گئیں، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو انہوں نے ان کو پھر الاؤ کیا کہ آپ یہاں پراپرٹی لے سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہاں وہاں پراپرٹی شروع کی۔ پھر 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا، یعنی یہ کوئی 18 آپ اندازہ لگا لینا، 735 سے 1914 تک، وہ تقریباً 1200 سال، آلموسٹ 1200 سال ان کو کسی نے پراپرٹی، اور انہوں نے عثمانی خلیفہ جو آخری ترک خلیفہ تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ دنیا کی جتنی دولت، جتنا سونا کہتے ہو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہاں ہمیں پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا جو معاہدہ عمر نے کیا ہے میں مر جاؤں گا وہ معاہدہ نہیں ٹوٹے گا، عمر والا معاہدہ ہی، وہ عمر والا قانون ہی رہا۔ یہ 1914 میں آ کے چینج ہوا، جہاں سے اب آخر الزمان شروع ہوا ہے۔ تو اب اس کی اہمیت، یہ میں نے آپ کو وہ پھر بتائی تھی، جو موجودہ حالات میں اس کی اہمیت بننے جا رہی ہے، وہ عمران البیت المقدس و خراب الیثرب والی ہے، کہ اب یہ وہاں دوبارہ پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے دوبارہ یہاں عروج حاصل کرنا ہے، انہوں نے یہاں 3rd ٹیمپل بنانا ہے، انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے،
انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور پھر ان کے اوپر آخری حجت کے انہوں نے دجال کا استقبال کرنا ہے، انہوں نے دجال کو لے کے آنا ہے۔ اسی شہر میں پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اسی سرزمین شام کے اوپر، اور یہیں پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے امام مہدی اس کو فتح کریں گے۔ امام مہدی اپنی حکومت اس کے اوپر قائم کر چکے ہوں گے، جس کو دجال آ کے توڑنے کی کوشش کرے گا، اور یہی بستی جو ہے اب سینٹر آف دا پوائنٹ اینڈ سینٹر آف گریوٹی بننے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی دنیا میں اب یہ آپ کو چند سالوں میں، یہ میری پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میری کیلکولیشن جو میری ریسرچ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 10 سالوں میں دنیا کی سپر پاور جو ہوگی وہ اسرائیل ہوگی۔ پوری دنیا کی ملٹی نیشنل وہاں شفٹ ہو جائیں گی، پوری دنیا کا بینکنگ ہیڈ کوارٹر وہاں چلے جائیں گے، اور وہ ایک سپر پاور ہوگی، اور یہی وہ عمران البیت المقدس کی تفسیر ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور مسلمانوں کے اوپر ایک ہارڈ ٹائم آنے والا ہے، وہ ہارڈ ٹائم سے گزر کے پھر امام مہدی دوبارہ اس کو فتح کریں گے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حشر کا میدان بنے گی، یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر شام کی سرزمین میں 80 جھنڈے لے کر کفار مسلمانوں سے لڑنے آئیں گے۔ سینٹر آف گریوٹی یہی بیت المقدس ہے، کیونکہ اسی بیت المقدس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہی وہ فلسطین یروشلم کی سرزمین ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کے ماحول میں برکت دی ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دنیاؤں کا دروازہ کھولا گیا اور انہیں وہاں لے جایا گیا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ دوسری دنیا کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھول کے عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اس دنیا سے یہاں لایا جائے گا، اور یہی وہ سرزمین ہے جس کے اوپر یاجوج مجوج بھی گزریں گے۔ تو یہ آگے جتنا سارا نقشہ دنیا کا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی بیت المقدس کے فلسطین اور یروشلم کا ہے۔ یہاں لڑائی جو ہو رہی ہے اس پہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ہمیں بیت المقدس میں عمران البیت المقدس کو روکنا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر ہماری تباہی ہے۔ اگر ہم نہ روک سکے، جتنی دیر روک لیں گے ہم خوشحالی سے زندہ ہونا تو ہے، یہ تو آپ نے بتایا ہونا تو ہے، لیکن اب سینٹر آف گریوٹی اینڈ سینٹر آف فوکس جو ہے نا جی دنیا میں، وہ اب یہی رہنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو آخری زمانے تک جہاد کرتے رہیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ساری ایپیسوڈ جو ہے جو اسی بیت المقدس والی زمین کے اوپر چلنی ہے، تو مسلمان امہ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر اپنے نبی کا دامن تھامے رکھیں گے، ان کی بات پہ بلیو کریں گے تو خیر اور سلامتی سے رہیں گے۔ اگر اسی جو موجودہ صورتحال ہے اگر اسی میں رہے تو جوتے اور ذلت ان کا مقدر ہے، وہ ان کو ضرور ملے گی۔